اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ منفتح ثانی کی حکومت تھی۔ وہ والد رمسیس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطع زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرانے خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام اور نسب مبارک یوں ہے: موسیٰ بن عمران بن کہس بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ ہارون علیہ السلام آپ کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تعالی نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا۔ اللہ تبارک تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ، جبکہ آپ کا اسم مبارک قرآن مجید میں 128 بار آیا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہ کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا: بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ ڈور آئے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں
اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالی نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا۔ چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لبے دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھیں، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولیں، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل نخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھیں، چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئیں، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھیں، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ قصص میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے
اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پہ کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھیں۔ بالآخر بول پڑیں، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ سورہ قصص میں ارشاد باری تعالی ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن ام موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تمانچہ رسید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیش گوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئیں اور بولیں، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولیں، دیکھیے اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن جبرائیل نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور آپ رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں
लुकनत पैदा हो गई थी। कुरान मजीद की सूरह कसस में इरशाद बारी ताला है, और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म अनायत किया, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में आसिया की जेर निगरानी परवरिश पाते हुए जवान हो गए। आप नहायत खूबसूरत, ताकतवर, समझदार और दाना इंसान थे, और मिस्र में फिरौन के ले पालक बेटे के तौर पर मशहूर थे। इसी वजह से उनका रोबो दबदबा भी बहुत था। मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि वो फिरौनी किब्ती नहीं बल्कि इस्राएली हैं। लिहाजा जब फिरौन, उसके हवारियों और सिपाह की जानब से इस्राएलियों पर जुल्म ढाए जाते तो आपको बेहद दुख होता। अक्सर इस जुल्म के खिलाफ आवाज भी बुलंद करते और बेकसूर इस्राएलियों की मदद भी करते। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम महल से निकलकर शहर का गश्त कर रहे थे। आपने देखा कि एक किब्ती किसी इस्राएली को बुरी तरह ज़दोकोब कर रहा है। ये मंजर देखकर आप रुक गए। इस्राएली ने जब आपको देखा तो मदद के लिए पुकार उठा। मूसा अलैहिस्सलाम दोनों के करीब गए और किब्ती को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुल्म से बाज ना आया। आप काफी देर तक इस्राएली को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किब्ती किसी तौर पर उसे छोड़ने के लिए तैयार ना था। आखिरकार आपसे जब्त ना हो सका और उसे एक मुक्का रसीद कर दिया, जिससे वो मर गया। हालांकि आपकी नीयत उसे मारने की ना थी। किब्ती के कत्ल की खबर फिरौन समेत पूरे मिस्र में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को कातिल का पता न था और सिपाह कातिल की तलाश में सरगर्दा थी। दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम फिर गश्त पर निकले। ख्याल था कि किब्ती के कत्ल के रद्द अमल का अंदाजा हो सके। अभी कुछ ही दूर गए थे कि देखा वही इस्राएली किसी दूसरे किब्ती से झगड़ा कर रहा है। उसने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फिर मदद के लिए पुकारा। आपने फरमाया, बेशक तू ही सरीह गुमराह शख्स है, और फिर किब्ती को छुड़वाने के लिए आगे बढ़े। इस्राएली ने समझा कि ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और आज मुझे मार डालेंगे, तो वो फौरन चिल्ला उठा, ऐ मूसा, जिस तरह तुमने कल एक किब्ती को मारा था, आज मुझे कत्ल करना चाहते हो। किब्ती ने जब ये सुना तो फौरन फिरौन को खबर भिजवा दी, और फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। फिरौन के हवारियों को मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों किब्ती के कत्ल का इल्म हुआ तो उन्होंने आपके कत्ल का फैसला कर लिया। ताहम वहां मौजूद आपके एक हमदर्द ने आकर आपको इसकी इत्तला कर दी। कुरान मजीद की सूरह कसस में इरशाद है, और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, शहर के रईस तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल खड़े हुए, कहने लगे, ऐ परवरदिगार, मुझे जालिमों के ग्रोह से बचा ले। इब्ने कसीर कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोई इल्म ना था कि कहाँ जाना है, क्योंकि मिस्र छोड़ने का ये हादसा बिल्कुल अचानक पेश आया था। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को घोड़े पर भेजा, जिसने
راستے کی نشاندہی کی۔ آپ کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں۔ جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اور اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے۔ کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہ تھا، جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈال تھے۔ قرآن مجید کی سورہ قصص میں ارشاد ہے، تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی اجرت دے۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان، ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا۔ تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر، آپ کا شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زیادہ راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور دہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی۔ اس حال میں اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔
پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینا کی طرف چل دیے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی پتا، دھواں ہے اور نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی اور شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذوالجلال کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے۔ آپ نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالی نے آپ کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، موسیٰ، اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی عیب اور بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، موسیٰ، تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینا سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی، اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا، اور تم تو ناشکر معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، وہ حرکت
مجھ سے ناگہاں سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا۔ پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے اہالیوں موالیوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرطے یہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی معجزہ لاؤں۔ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا، بھئی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا، آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہر کارے روانہ کر دیجئے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے۔ بادشاہ بھی اپنے مصاحبین کو لیے شاہانہ انداز کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس مارکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر اپنے جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف اللہ کے دو نیک بندے اور نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے۔ جادوگر بولے، موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب آؤ گے، ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا
کہ وہ ایک بڑے خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو گئی اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب، نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا۔ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان بھی لے آئے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا، میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ روایت میں ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ معارف القرآن میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں: عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضا گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا، زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے اور راستہ بنا دیا، ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا، طوفان بھیجا گیا، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا، مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے، خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ اس آیت میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی، اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا۔ ابن منظر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہا، ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا اور پھر 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی تھی۔ معارف القرآن میں امام بغوی نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر
قحط کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لیے واعظ اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالی نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے تباہ و برباد کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طوفان سے محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں، تو کہنے لگے، در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ اور یہ کہہ کر سب عہد و پیما نظر انداز کر دیے گئے۔ یہ لوگ 1 مہینہ امن و عافیت میں رہے، اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی، لیکن انہیں ہوش نہ آیا، تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو ساز و سامان تک کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ ساری ٹڈیاں صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں اور گھروں پر چھائی ہوئی تھیں، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں اور باغات سب محفوظ تھے۔ قوم فرعون چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اگر آپ اللہ تعالی سے دعا کر دیں کہ یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالی نے مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب کمل کا مسلط ہوا۔ کمل اس جو کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو گلے میں لگ جاتا ہے، جسے گھن بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان امڈ آیا ہو۔ اس گھن نے غلوں کا حال ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالتے تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، اور جوؤں نے ان کے بال، پلکیں اور بھویں تک کھا لی۔ آخر ایک بار پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر وہ کہاں
عہد پورا کرتے، پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر بھی ان کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان پر چوتھا عذاب مینڈکوں کا مسلط کر دیا گیا، اور ان کے گھروں میں اس کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا ڈیر لگ جاتا، سوتے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا، پکتی ہوئی ہنڈیاں میں رکھے ہوئے کھانے میں، آٹے میں، غرض ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ اس عذاب سے عاجز آ کر سب رونے لگے، اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔ اس عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی ہٹ درمی پر جم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں، اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، یہ رسول نبی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی نے پھر 1 ماہ کی مہلت عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی۔ کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالتے خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھتے تو وہ خون بن جاتا۔ ان سب عذابوں میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی بالکل مامون و محفوظ تھے۔ خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا وہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی 7 روز رہا، بالآخر پھر وعدے کیے، دعا کی گئی اور عذاب پھر ہٹ گیا، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا، ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ بعد کی آیت میں رجس کے نام سے ایک چھٹے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے اور چیچک وغیرہ جیسے وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ ان لوگوں نے پھر فریاد کی اور دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا، اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان، زمینیں، سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بحیرہ احمر کا لقمہ بن گئے۔ فرعون کا تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ اور اس کے حواری موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالی نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے
دریائے کلزم بحیرہ احمر کی طرف نکلے۔ علامہ طبری بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو آپ کے نکلنے کی خبر صبح کو ہوئی۔ اس نے فوری طور پر 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجی سیلاب کو اور آگے بپھری موجوں کو دیکھا تو گھبرا اٹھے۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء میں ہے، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں 12 خشک راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ لشکر فرعون یہ حیرتناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ فرعون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مروب ہو چکا تھا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے گویا ہوا، تم لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے، جس سے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں، تاکہ میں اپنے بگھوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالی نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ مومن میں ہے، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا سب نے مشاہدہ کیا۔ قرآن مجید کی سورہ یونس میں ارشاد باری ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون منفتح ثانی کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ روایت ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یوم عاشور کو ہوئی۔ امام بخاری نے فرمایا، ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہو، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے
جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالی کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 راتیں کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور گئے تو پیچھے سامری نامی ایک قبطی نے، جو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لے لی تھی جب جبرائیل ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں ہے، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ کو سخت ناگوار گزرا، غضبناک ہو کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال
اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی ایک مٹھی میں بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے قلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے، اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے، جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں؟ ان کی اس ہٹ درمی اور سرکشی پر کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، جس پر اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تعالی نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدسہ یعنی ملک شام جانے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑوانے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پر قوم جبارین کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ عجیب خوفناک شکل و صورت اور ہیبتناک قد و قامت کے مالک تھے۔ ان کے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی داستانیں عام تھیں۔ بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو آپ اور آپ کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تمام تر نافرمانیوں اور بےہودگیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لیے دعا گو رہتے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے، لیکن ان کے اس جواب پر بے حد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ میں قید کر دیا اور وہ 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے، جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ کی دعا سے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا گیا۔ پھر بھوک کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ من ایک قسم کے دانے تھے جو زمین میں پھیلے ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لیتے، جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے۔ مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے۔ ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو وہ بھی عطا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ بنی اسرائیل نے حسب عادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کر دی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وادی طیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے 2 پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور 2 نیک بندے یوشع بن نون اور کالب بن یکنہ بھی تھے، اور اللہ تعالی ان کے طفیل بنی اسرائیل کو 40 سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازتا رہا۔ ابن عباس اور دیگر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا تھا، جس کے بھتیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ
وہ وارث بن جائیں، لہذا ایک نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی۔ لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر کچھ علم نہ ہو سکا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی، جس پر اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ کہا پروردگار فرماتا ہے وہ بیل بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، زمین جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہوں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا تو ہم نے کہا اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ملایا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کی رگوں سے خون بہ رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا مجھے فلاں بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا اور جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی 18ویں سورہ کاف کی آیات 60 سے 82 تک میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری اور مسلم میں بروایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس طرح آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا نہیں، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالی انبیاء کرام کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی کہہ دیتے کہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں عالم کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب
وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے تو مجھے ان سے استفادے کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ اس لیے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی اللہ تعالی نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس پر یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا، اور پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہماری منزل مقصود تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اس راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر پر ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے لیٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے سوال کیا موسیٰ بن اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا ہاں موسیٰ بن اسرائیل، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آئی تو کشتی والوں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی، جنہوں نے انہیں بغیر کسی کرائے کے کشتی میں سوار کر لیا۔ خضر علیہ السلام نے سوار ہوتے ہی ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے ہمیں کشتی میں سوار کیا، آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی ہی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا
میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔ اس اثناء میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے دریا میں سے چونچ بھر پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے۔ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا تھا۔ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا اور لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو بڑا ہی گناہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجئے گا۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار دیکھی کہ گرا چاہتی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اب شرط پوری ہو چکی، اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی۔ خضر علیہ السلام نے کشتی نکارہ کرنے کے بارے میں فرمایا، وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا۔ اس طرح اس کشتی میں نقص پیدا ہو گیا اور وہ ضبط ہونے سے محفوظ رہی۔ لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس لڑکے کے والدین نیک اور ایماندار تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تمہارے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ قرآن مجید کی 28ویں سورہ، سورہ قصص کی آیات 76 تا 83 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔
قرون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بہت امیر و کبیر لیکن نہایت متکبر، مغرور، ظالم اور حاسد شخص تھا۔ قرآن مجید کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور لوگ مل کر بمشکل اٹھا پاتے۔ عطا رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اسے یوسف علیہ السلام کا ایک مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ یحییٰ بن سلام اور سعید بن مسیب نے فرمایا کہ قرون سرمایہ دار تھا اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس عہدے پر رہ کر اس نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ قرون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب فرمایا تھا، مگر اسے اپنے علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا تھا اور اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا تھا۔ روح المعانی میں محمد بن اسحاق کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قرون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اسے تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا۔ اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاہ و عزت کی بیجا حرص تھی۔ پورے بنی اسرائیل کی سیادت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے۔ اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں، میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہے، مجھے اس میں کچھ دخل نہیں، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ فرمان الہی ہے کہ ایک روز قرون بڑی آرائش، ٹھاٹ اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے جیسا مال و متاع قرون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، یہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کا علم دیا گیا تھا اور جو صاحب ایمان تھے وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے۔ مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اور اجر اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ قرون ایک بخیل شخص تھا جسے مال و دولت سے بے حد محبت تھی۔ وہ زکوٰۃ دیتا تھا اور نہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس کا غرور و تکبر، بغض، حسد، بخیلی اور غریبوں سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہ تعالی نے اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص میں ارشاد باری ہے، پس ہم نے قرون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا اور یوں اللہ نے ایک امیر کبیر، مغرور اور بخیل شخص کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ بنی اسرائیل صحرائے طیہ میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روز سفر کرتے، لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور
हारून अलैहिस्सलाम भी साथ थे। एक दिन सहराए तैया में हूर नामी पहाड़ पर पहुंचे तो हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। 120 बरस की उम्र में मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। बनी इसराइल के सब लोग भी मर खप गए। बनी इसराइल की औलाद और यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम और कालब अलैहिस्सलाम बाकी बच गए। 40 बरस की मुद्दत पूरी होने के बाद अल्लाह के हुक्म से यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल शाम और बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मलकुल मौत को मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया। जब आपके पास पहुंचे तो आपने उन्हें एक थप्पड़ रसीद कर दिया तो मलकुल मौत वापस अपने रब के पास पहुंचे और अर्ज किया, आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत का इरादा नहीं रखते। अल्लाह ताला ने फरमाया, वापस जाओ और उन्हें कहो कि बैल की पुष्ट पर हाथ रखें तो उनके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएं, हर बाल के बदले 1 साल जिंदगी मिलेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ परवरदिगार फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अब ही सही। फिर आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इस आखिरी वक्त में मुझे अर्ज़ मुकद्दस के करीब कर दे। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। फरिश्ते ने उन्हें एक उम्दा खुशबू सुंघाई और रूह कब्ज़ कर ली। फरिश्तों ने आपकी नमाज जनाजा अदा फरमाई और दफन किया। मसनद अहमद में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ। आप वहां सुरख टीले के पास अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा फरमा रहे थे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन रात में 50 नमाजें फर्ज फरमाई थीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया, वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए नमाजों में तखफीफ का सवाल कीजिए, क्योंकि मैं बनी इसराइल को बहुत आजमा चुका हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान बार बार आते जाते रहे और हर मर्तबा नमाज में तखफीफ होती रही, हत्ता के दिनों रात में 5 नमाजों तक तखफीफ हो गई। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हैं 5 लेकिन सवाब 50 ही का मिलेगा। ये है अल्लाह के प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का उसवा और सीरते तैयबा का हाल, जो कुरान मजीद और अहादीस मुबारका की रोशनी में आपके सामने इस्लाम टीवी फॉर ऑल की जानिब से पेश किया गया है। दीन की बात को फैलाना और दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदकाए जारिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।